آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا جائے، امن وفد بھیجے جائیں، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ یہ فلسطینی، یہ غزہ کے لوگ کیا ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں؟ انہوں نے تو پیغمبروں کو شہید کیا۔ جو قوم پیغمبروں کو قتل کر دے، حضرت زکریا کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے شہید کیا، جو پیغمبروں کو شہید کر دے، جو ان کے اپنے ہی خاندان تھے ان کو شہید کر دے، تو ان سے کیا معاہدہ ہوگا؟ جو سانپ اپنے ہی بچے کھا جاتا ہے تو کیا اس سے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے کہ چلو ہم مل جل کے رہتے ہیں؟ اور مجھے تو ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ حماس نے پہل کیوں کی ہے۔ اتنی دیر سے وہ پہل کر رہے ہیں تو آج اگر انہوں نے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ڈربے کے اندر مرغیاں جو ہیں وہ بند کی ہوئی ہوں اور روز سانپ آئے اور ایک دو مرغی اٹھا کے لے جائے اور اپنی خوراک جو ہے وہ اس سے پوری کرے، تو ایک دن اگر مرغیوں نے ڈربے کا دروازہ توڑ کے سانپ پہ حملہ کر دیا تو برا کیا ہو گیا؟ یہ جیل نما جگہ ہے۔ آپ اگر غزہ کی پٹی کو آپ دیکھیں، آج کل تو آپ گوگل کھولتے ہیں اور ساری چیزیں دستیاب ہیں، یہ بالکل 41 کلومیٹر لمبائی ہے اس کی اور 11 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے۔ اس کی دو طرف اسرائیل ہے، ایک طرف مصر ہے اور دوسری طرف سمندر ہے، اور سمندر میں یہ صرف 3 کلومیٹر اندر جا سکتے ہیں پانی میں، اس کے آگے جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اور یہ دوسری دو جانب جو ہے وہ ایک راستہ ہے مصر کا، پہلے مصر کے ذریعے سے مدد آتی تھی، اب وہ راستہ بھی بند ہو گیا۔ اب یہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی کشادہ جیل ہے اور انہیں کوئی ضرورت کی چیز وہاں باہم نہیں پہنچنے دی جاتی، اور 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن کو محاصرے کی حد ہوتی ہے، اور کھلی آنکھوں سے پوری دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیمیں دیکھ رہی ہیں، کسی کو ہوش نہیں آئی، اور آج کہتے ہیں کہ جی ان کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ روز کبھی کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آج ان مرغیوں نے سانپ پر اگر حملہ کر ہی دیا ہے اپنی چونچوں سے، اپنے پنجوں سے، ان کمزوروں نے، تو آپ کو بڑی دکھن ہونے لگی، آپ کو بڑی تکلیف ہونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا؟ جی وہ بمباری کریں گے، مار دیں گے، تو پہلے کیوں نہیں؟ پہلے کب وہ نہیں مار رہے؟ ایک ایک کر کے پہلے بھی مار رہے ہیں، ٹھیک، ان کو مر جانا چاہیے، نہ ان کی پشت پہ کوئی کھڑا ہے، نہ اس کی کوئی ان کی حمایت کرنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ خام خواہ کی میں درد اٹھ رہی ہے کہ انہوں نے حملے کیوں کیا ہے؟ تو یہ بدترین مغضوب علیہم قوم ہے یہود، انہوں نے ہمیشہ، یہ محسن کش قوم ہے جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے۔ جب ان کو نکالا گیا تھا وہاں سے، جرمنی سے، اور پھر اس کے بعد یہ در بدری کی خاک چھانتے رہے، روس میں سے بھی نکال دیے گئے اور مختلف ممالک سے، تو یہ جہازوں میں گھومتے تھے، کوئی ان کو پناہ نہیں دیتا تھا، تو انہوں نے فلسطینیوں نے رحم کھایا، ان کو پناہ دے دی اور انہوں نے انہی کی سرزمینوں سے نکال کے باہر پھینک دی۔ تو میں صرف قرآن مجید کی ان آیات پر اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی سوچنے کی دعوت دیتا ہوں بار بار۔ جو آیتیں منسوخ نہیں ہیں، محکم ہیں، جو آیتیں متشابہ نہیں ہیں، محکم ہیں، جو صرف اس دور کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، جو صرف مذہبی طبقے کے لیے نہیں ہے، تمام طبقات اسلام کے لیے یہ آیات ہے، صرف مدارس کے طلباء کے لیے نہیں، یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء کے لیے، کاروباریوں کے لیے بھی ہیں، یہ سب کے لیے اللہ کا حکم برابر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں منبر کا مولوی بھی آتا ہے اور کھرات کے اوپر کام کرنے والا مزدور بھی آتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والا بھی، پڑھانے والا بھی، سارے اسی آیت کریمہ کے یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق ہے۔ تو سنیے اللہ کا فرمان کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى، میں نے کہا مبہم نہیں ہے، واضح ہے، یہود اور نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا، اولیاء، ان کو کبھی بھی دوست، بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہے کہ ساری دنیا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے، الکفر ملت واحدہ، بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی سے ہوگا۔ کتنا بڑا تازیانہ ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
سمجھ نہیں آتی کہ ہم غلط چل رہے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ 313 بھی غالب ہو گئے تھے، ہم نے جو ہے وہ کنکروں سے ابابیلوں سے ہاتھی مرتے دیکھے۔ یہ تو تاریخ ہے۔ فتح نصرت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مدد وہ دے، وہ شہادت دے دے تو مسلمان کا یہ بھی مقصود ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کش پر کچھ ہے۔ باقی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم تو ان کے لیے تڑپ سکتے ہیں، جذبات نیک رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ظاہر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کام حکومتوں کے ہیں۔ لیکن ہم بھی جو ہے وہ مغرب کے پراپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو غیر مسلم ہے وہ تو یہ بات کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب بزدل کمزور اور جو ہے وہ ان کے حامی لوگ، اور ہم بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔